سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان کی طبیعت اور مزاج یہ ہے کہ وہ نعمت کی راحت کو حاصل کرنا چاہتا ہے، تو کیا وجہ ہے کہ دنیا میں اللہ تبارک و تعالی نے مصیبتیں اور پریشانیاں بھی رکھی ہیں، جبکہ انسان کے مزاج اور طبیعت یہ ہے کہ وہ مصیبتوں سے بھاگتا ہے اور راحتوں کو حاصل کرنا چاہتا ہے؟ تو آخر کیا وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کے عالم میں مصیبتیں بھی رکھی ہیں، پریشانیاں بھی رکھی ہیں، اور راحتیں اور جنت کی سی جو نعمتیں بھی رکھی ہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ دراصل یہ دنیا کا عالم رہنے کا عالم نہیں ہے، یہ رہنے کے لیے نہیں ہے، یہ آزمانے کے لیے ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آزمانے کے لیے اس عالم کو پیدا کیا ہے، جس میں انسان کو نعمت اور مصیبت دونوں دے کر آزمایا جاتا ہے، خوشی اور غمی اتار کر آزمایا جاتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ آزمائش کے اندر تو دونوں کیٹیگریز ہوتی ہیں، گویا کہ جو چیز دارالابتلاء دارالامتحان ہوتی ہے، تو امتحان میں دونوں طرح کی چیزیں ہیں۔ تو آزمانے میں چونکہ مصیبت اور نعمت دونوں کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے مصیبت اور نعمت دونوں رکھی ہیں۔ یا انسان رہنے کے لیے نہیں آیا، یا آزمانے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اگر انسان رہنے کے لیے آتا تو پھر اپنی مرضی سے رہتا، اپنی مرضی سے جیتا، اپنی مرضی سے مرتا، لیکن نہ اپنی مرضی سے یہ جیتا ہے، نہ یہ اپنی مرضی سے مرتا ہے۔ جب قضا آتی ہے تو اس کو جانا پڑتا ہے، جب اس کے پیدا ہونے کے لمحے ہے تو یہ پیدا ہوتا ہے، یہاں تک کہ آگے اولادیں بھی جب پیدا ہوتی ہیں تو وہ بھی اس کی مرضی پر نہیں ہے کہ یہ جب چاہے بیٹا پیدا کر لے، جب چاہے بیٹی پیدا کر لے۔ کسی کو بیٹے اللہ عطا کر دیتے ہیں، کسی کو بیٹیاں عطا کر دیتے ہیں، کسی کو بیٹیاں دونوں عطا کر دیتے ہیں، اور کسی کو کچھ بھی نہیں دیتے ہیں۔ لیکن یہ انسان بے بس ہے، یہ تو گویا کہ اپنی اولادوں کے اندر بھی گویا کہ تناسب نہیں قائم رکھ سکتا کہ اگر 4 بیٹے 4 بیٹیاں مجھے پیدا کرنی ہیں، 5 بیٹے 5 بیٹیاں پیدا کرنی ہیں، نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت کار فرما رہتی ہے، کیونکہ یہ آزمانے کے لیے بھیجا گیا ہے، یہ رہنے کے لیے نہیں بھیجا گیا۔ جب آزمانے کے لیے بھیجا گیا ہے تو اس کی آزمائش اور امتحان کی 2 کیٹیگریز ہیں، ایک مادی اور دوسری معنوی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مادی چیزوں کے ذریعے سے اس کو آزماتے ہیں، دوسری معنوی چیزوں کے ذریعے سے آزماتے ہیں، اور ہر ایک کیٹیگریز کے آگے 5 قسمیں ہیں۔ مادی چیزیں جن سے آزمایا جاتا ہے وہ بھی 5 ہیں، اور معنوی چیزیں جس سے آزمایا جاتا ہے وہ بھی 5 ہیں۔ اور 5 کے اندر راز یہ ہے کہ 5 کا عدد فنا نہیں ہوتا، اگر اس کو ملٹیپلائی کرتے چلے جائیں تو یہ فنا نہیں ہوتا۔ 5 کو 5 سے اگر ملٹیپلائی کریں، ضرب دیں تو 25 آتا ہے، اس میں 5 کا عدد موجود رہتا ہے۔ پھر 25 کو 5 کے ساتھ ملٹیپلائی کریں تو 125 ہو جاتا ہے، اس میں بھی 5 موجود رہتا ہے۔ یہاں تک کہ آپ جو وہ ملینوں تک بھی اگر چلتے چلے جائیں تو 5 کا عدد ساتھ رہے گا، کبھی فنا نہیں ہوتا۔ اس لیے یہ 5 طرح کی کیٹیگریز آزمائش کے رکھ کے بتلا دیا کہ آزمائشیں مرتے دم تک انسان کے ساتھ ہیں، اور آخری سانس تک اللہ تبارک و تعالی نے آزمائشوں کو لے کے چلتے رہتے ہیں، تاکہ اس بندے کو آزمائیں کہ بندہ کس جو ہے وہ اس میں جاتا ہے، یہ رحمان کا بندہ بن کے رہتا ہے، یہ شیطان کا راستہ اختیار کرتا ہے۔ مادی جو نعمتیں ہیں وہ 5 طرح کی جو آزمائی جاتا ہے۔ پہلا ماکولات یعنی کھانا، دوسرے مشروبات یعنی پینا، تیسرے ملبوسات یعنی پہننا، اور چوتھا مسکونات یعنی رہنے کی مکان بنانا، اور 5واں جو ہے متزوجات یعنی شادی بیاہ کر کے جو رفیق حیات کا انتخاب کرنا۔ یہ 5 چیزیں، اور اگر غور کریں تو دنیا 5 چیزوں کا نام ہے، 5 کے بعد چھٹی کوئی چیز نہیں ہے، انہی 5 چیزوں کا نام دنیا ہے۔ ہاں، اس کے حصول کے راستے الگ الگ نظر آتے ہیں، کوئی تجارت کے ذریعے سے ان 5 چیزوں کو حاصل کرنا چاہتا ہے، کوئی زراعت کے ذریعے سے حاصل کرنا چاہتا ہے، کوئی صنعت کے ذریعے سے حاصل کرنا چاہتا ہے، کوئی جو ہے وہ جو کسی دوسرے بادشاہت اور حکومت کے راستے سے حاصل کرنا چاہتا ہے، لیکن چاہتا یہ 5 ہی چیزیں ہیں، 5 کے بعد چھٹی کوئی چیز نہیں ہے۔ ان 5 چیزوں کا نام ہی دنیا ہے، جس پر انسان آج دوڑتا بھاگتا نظر آ رہا ہے۔ تو گویا کہ 5 طرح کی چیزوں سے یہ مادی چیزیں جس سے اللہ آزماتا ہے، کبھی عطا کر کے آزماتا ہے، کبھی جو ہے چھین کے آزماتا ہے،
کبھی فقر و فاقہ دے کے آزماتا ہے, کبھی پیاسا مار کے آزماتا ہے. تو گویا کہ آزمائش اس کی انسان کی چلتی رہتی ہے. دوسری مانوی, تو مانوی جو چیزیں وہ بھی 5 ہی ہیں. پہلے ایمانیات, دوسرے عبادات, تیسرے معاملات, چوتھے معاشت اور 5ویں اخلاقیات. یہ 5 زندگی کے شعبے ہیں. ان 5 شعبوں کے ذریعے سے انسان آزمایا جاتا ہے کہ ایمانیات کا لیول کیا ہے, اس کی عبادات کا لیول کیا ہے, اس کے معاملات کا لیول کیا ہے, اس کی جو معاشت کیسی ہے, اس کے اخلاقیات کس درجے کے ہیں. تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ زندگی کے 5 شعبوں کے اندر انسانوں کو جو ہے وہ ایک خاص کسوٹی پر رکھ کے آزماتے رہتے ہیں. تو یہ آزمائش انسان کی چلتی ہے, مرتے دم تک چلتی ہے. ادھر مادی نعمتیں ہیں, ادھر یہ مانوی نعمتیں ہیں. یہ مادی اور مانوی نعمتوں میں انسان آزمائش میں چلتا رہتا ہے, اور بس اوقات ان دونوں نعمتوں کا آپس میں تقابل ہوتا ہے. اس تقابل میں بھی انسان آزمایا جاتا ہے. ایک طرف کھانا پینا ہے, دوسرا ایمانیات ہیں. ایک طرف جو رہنا سہنا ہے, دوسری طرف عبادات ہیں. اب دیکھتے ہیں یہ کون سی چیز کس پہ قربان کرتا ہے. یہ مادیت کے نعمتوں کو ایمانیات پر قربان کرتا ہے, یا ایمانیات کو خدا نخواستہ مادیت پر قربان کرتا ہے. یہ اپنے معاملات کو جو وہ کسی مادی چیز پہ قربان کرتا ہے, یا اس مادی چیز کو معاملات پہ قربان کرتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں کے آپس کے تقابل سے بھی انسانوں کو آزماتے رہتے ہیں. ایک طرف ایمان کا تقاضا, دوسرے انسان کی جو ہے کھانے پینے فقر و فاقہ کا تقاضا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ ایمان بیچ کر یہ اپنے جو پیٹ کی جہنم کو بجھاتا ہے, یہ کیا کرتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی آزمائش چلتی رہتی ہے. اور امتحان اور آزمائش کا فائدہ یہ ہوتا ہے, اس سے جو ہے انسان کے چھپے ہوئے جوہر کھلتے ہیں. یا تو چھپے ہوئے جوہر کھلتے ہیں, یا اندر کی جہالت ظاہر ہوتی ہے. کیونکہ امتحان کے وقت میں یا تو انسان کا اکرام ہوتا ہے, عند الامتحان یکرم و یوہان, کہ امتحان جب لیا جاتا ہے انسان کا, یا تو اس کا اکرام کیا جاتا ہے, اس لیے کہ اس کے اندر کے جوہر کھلتے ہیں. یا یہ کہ ظاہر ہے کہ اس کی توہین کی جاتی ہے, مطلب بے عزت ہوتا ہے, اس کے اندر کی جہالت کھلتی ہے. تو یہ آزمائش کا عالم ہے. تو ہمارے طرح طرح کے جو شب و روز کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ آزمائش کرتے ہیں, آزماتے ہیں. اور سب سے بڑی آزمائش ایمانیات کی ہے. اللہ ہماری ایمانیات کو آزماتے ہیں. ایمانیات ہمارے کس درجے کے ہیں,